حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سارے ایسے روزے دار ہیں کہ ان کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نصیب نہیں ہوتا وہ قائم ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رات کو قیام کرتے ہیں، رات بھر جاگ کر کے عبادت میں گزارتے ہیں، لیکن ان کو نیند خراب کرنے کے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ رکھتے تو ہیں لیکن اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوتی، اور دیکھا دیکھی رسمی طور پر روزہ رکھ لیتے ہیں، یا رات کو جو جاگ کر کے عبادت کرتے ہیں اور تو نیند خراب کیے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا، وہ ہوتے ہیں کہ وہ جو عبادت کرتے ہیں رات کو تو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں اور دل سے نہیں کرتے، دل کے لگن اور اخلاص اور شوق کے ساتھ نہیں کرتے، تو ان کو صرف نیند خراب کی کرنا ہی نصیب ہوتا ہے، باقی ثواب نہیں جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کوئی بھی نیک عمل کرو، نماز ہو، روزہ ہو، شب بیداری ہو، خیر خیرات ہو، تو اس میں اپنے دل کو درست کرو، دل پہ توجہ دو کہ وہ آپ کا عمل اللہ کے رضا کے لیے ہونا چاہیے، رضا باری تعالیٰ کے لیے وہ کام کیا جانا چاہیے، ورنہ دکھاوے کے لیے ہے یا ان کی شرائط اور آداب کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر اس کے شرائط اور آداب اور طریقے ادائیگی کو بلوغ خاطر نہیں رکھا جائے گا تو پھر وہ عمل جو ہے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے یہاں قابل قبول بھی نہیں ہوگا، اور اس پر کوئی اجر یا ثواب یا کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ اس لیے آپ پر ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جیسے ہم پر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، تو ہم ان کے لیے ان کے جو مسائل ہیں، ان کے ادائیگی کے لیے جو طور طریقے ہیں، شرائط اور آداب ہیں، تو وہ علماء سے سیکھیں یا کتابوں میں سے پڑھ کر کے وہ صحیح طریقے سے ہم عمل بجا لا سکیں، تاکہ وہ ہمارا عمل درست ہو اور اس عمل کے بدولت پھر ہماری قبولیت بھی ہو جائے اور اس میں ہمیں اجر و ثواب اور صلہ بھی ملے اور اللہ کے رسول کی رضا بھی حاصل ہو۔ مثلاً ہم وضو کرتے ہیں، وضو میں کوئی کمی پیش ہو گئی جس وجہ سے وضو نہ ہوا تو پھر ہماری نماز نہیں ہوگی، یا نماز وضو تو صحیح کر لیا لیکن نماز کے فرائض جو ہیں وہ ان میں سے کوئی ایک فرض چھوٹ گیا، یا واجبات میں سے کوئی ایک واجب ترک ہو گیا، تو پھر وہ نماز نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا کہ وضو نماز کی کنجی ہے اور نماز جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے۔ ہم اپنے ذہن میں یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم تو بڑے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے والے ہیں، تہجد گزار ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، ادھر وضو صحیح نہ ہونے کی وجہ سے یا نماز کی شرائط اور آداب کو بجا نہ لانے کی وجہ سے ہمارا وہ عمل صحیح نہ ہو اور ہماری سفید داریاں ہو گئی اور ہم اس خوش ہو گئے اور ذہن میں آئے کہ بھائی ہم تو نماز ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ نماز کے، روزے کے جو ہمارے اوپر فرائض ہیں ان کی ادائیگی کے جو طور طریقے ہیں، شرائط ہیں، آداب ہیں، ان کو بھی سیکھیں اور ان عمل کو کرنے کے لیے اللہ کی رضا بھی مقصود ہو۔ انشاءاللہ وہ ہمارا عمل جو ہے یقیناً قبول بھی ہوگا اور اس پہ ہمیں اجر و صلہ بھی ملے گا اور اللہ کے رسول بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔